قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحاب العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع درود روحی اور اس کے فضائل و معارف، جس میں صاحب درود نے بہت خوبصورت استعارات اور تشبیہات کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ، اے اللہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما جب تک درود اور صلاۃ یا رحمت باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل ویسا ہی استعارہ اور پیرایا ہے کہ جیسا ہم ہجرت مدینہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی سے یثرب اور آپ کی آمد کے سبب مدینہ منورہ ہوا، تو وہاں جب تشریف فرما ہو رہے تھے تو مدینے کے لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش تھا، اور پھر اس میں جو بطور خاص آپ کے ننہال کا محلہ تھا، وہاں کی بچیاں بہت جوش کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت اپنائیت کے ساتھ اور ایک خاص نسبت کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہی تھیں، طالع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طالع البدر علینا ما دعا للہ دائی وجبت شکر علینا، اور اب ہم پر شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکر واجب ہو گیا۔ اور یہ شکر کب تک واجب ہے؟ 2 دن 4 دن کے لیے، ہفتے 10 دن کے لیے، ماہ 2 ماہ کے لیے، سال 2 سال کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی دعا مانگنے والا اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صورت میں عطا کی ہے۔ یہ خوبصورت پیرایا جو مدینے کی وہ بچیاں جو بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور حفیظ جلندری نے جن کے بارے میں کہا کہ ہم ہیں وہ بچیاں کہہ رہی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو وہ پیرایا جو سیرت طیبہ کے 1400 سال پہلے کے صفحات میں ہمیں ملتا ہے، وہ اس سے یہ درود پاک شروع ہو رہا ہے کہ جب تک رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، جب تک درود و سلام پیش کیا جاتا رہے گا، تب تک اس لمحے تک ہمارا درود و سلام، ہماری عقیدتیں، ارادتیں، محبتیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور پھر اس درود پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ قد و قامت کا، آپ کے شہر خاص کا، مدینہ منورہ کا، اور عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے جو عنوان آراستہ ہوئے ہیں اس
درود پاک میں، اس سے آج ہم استفادہ کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر علمی شخصیات موجود ہیں۔ علامہ صاحبزادہ بدرالزماں قادری صاحب 92 کے ناظرین جو ہیں وہ ان کی شخصیت اور فکر و فن سے آگاہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید حضرت آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آج 10واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ جو ہے آج تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام کو بھی ورحمۃ خوش آمدید۔ اور اختتام پر جو بہت بابرکت سلسلہ ہے، اس درود پاک کو ہم قرات کے ساتھ اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا اور سننے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بہت مستحسن چیز ہے، بہت مستحسن قدم ہے۔ سارا دن مجھے مختلف لوگوں سے، اطراف و اکناف سے، ملک سے، بیرون ملک سے فیڈ بیک موصول ہوتا ہے کہ یہ درود پاک جو اس طرح پڑھا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہے، یہ کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا فضائل ہیں اور اس سے کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو درود پاک جو ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں لوگوں کے لیے حرز جاں ہیں۔ قاری صاحب قاری محمد کامران قادری، ان کو بھی خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور درود پاک کا ابتدا میں چاہوں گا خلاصہ اور کچھ فضائل اور جو اس کے اندر ایصال ثواب، اس کی شرعی حیثیت، کس طرح ہم اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ آج انسان اٹا ہوا ہے غموں سے، دکھوں سے، عدم تحفظ ہے۔ درود پاک کس طرح حرز جاں ہمارے لیے بنے، اور بطور خاص اس درود پاک سے ہمارے لیے استفادہ کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس میں اسے درود روحی یا درود قبرستان کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگ اور ہمارے جو سلاسل کے اولیاء ہیں، اسے انہوں نے بڑی فضیلت اس کی بتائی ہے۔ اس کا عالم برزخ میں اس کا بڑا فائدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر قبرستان میں سے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 70 سال تک قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر اسے 4 مرتبہ پڑھا جائے تو قیامت تک عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر اسے 20 مرتبہ پڑھا جائے تو فرشتے جو ہیں پڑھنے والے کے والدین کی قبر کی ہمیشہ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اللہ، اس کے اتنے فضائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اس درود کا اسلوب دیکھیں تو اسلوب بھی بڑا کمال ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی ابتدائیے میں اس کا فرمایا آپ نے، اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ۔ واہ، اب اس کے اندر آپ یقین جانیے اتنا لطیف نقطہ موجود ہے، جو اس تخیل دیکھیں، تخیل کیسا زبردست ہے کہ اللہ ہمارے نبی پر اس وقت تک رحمت اور درود نازل، جب تک درود پڑھا جاتا رہے۔ اچھا اب سوال ڈاکٹر صاحب یہاں سر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے، کب تک پڑھا جاتا رہے گا؟ یصلون علی النبی، یصلون مضارعہ کا صیغہ ہے جو پریزنٹ کو بھی کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے، اور فیوچر کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ بنیادی طور پر عدم الوہیت کا تصور ہی محال ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور یعنی ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب صرف اسی کی ذات ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا، سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا آپ نے توجیہ فرمائی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں انقطاع ذکر مصطفیٰ بھی محال ہے، بالکل یہ دونوں چیزیں اگر وہ محال ہے تو یہ بھی محال ہے۔ اتنا خوبصورت تصور باندھا کہ اللہ جب تک درود پڑھا جاتا رہے ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، پھر فرمایا وصلی علی محمد ما دامت الرحمہ، اور جب تک رحمت موجود رہے آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اور یہ تصور جو ہے ایسے اچھا خیال باندھا، بہت اچھا تصور باندھا، اور بڑے لطیف اس کے اندر پیرائے موجود ہے۔ میں جب وہ آیت پڑھتا ہوں ورفعنا لک ذکرک پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے بلندی کی طرف اشارہ ہے، ذکر کی بلندی کی طرف۔ تو سر یہ جو بلندی اور ہائٹ ہے یہ ریلیٹیو کیپیسٹی میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو پرکھنے اور جانچنے کا پیمانہ ہوتا ہے۔ بلند کو پس سے جو ہے وہ اس کا میئر کیا جاتا ہے، اور سیاہ کو سفید سے، اچھے کو برے سے، کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم ہائٹ کو نہیں ناپ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پر ذکر آپ کے درجات کی بلندی کا فرمایا، لیکن پیمانہ کوئی نہیں مقرر فرمایا کہ ہم نے کتنا ذکر بلند کیا
اور کتنے درجات بلند کیے. ہمارے مفسرین لکھتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے عالم خلق کے اندر کوئی ایسا عدد تخلیق ہی نہیں کیا جس پر تم میرے محبوب کی بلندی کو جانچ اور پرکھ سکو. تو گویا آپ کی جو بلندی ہے آپ کی ذات کی اور آپ کا جو مرتبہ ہے اس کو کبھی نہ پرکھا جا سکتا ہے نہ جانچا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے پیمانہ مقرر نہیں فرمایا. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ. اور اگر میں اس کو اسی طرح آگے پڑھتا رہوں اللہم صلی علی محمد ما دامت الرحمہ کہ جب تک رحمت باقی ہے رحمتیں نازل ہوتی رہے. تو رب رحمان اللہم صلی جی رب رحمان اور رحیم ہے وہ تو ہمیشہ سے. اللہم صلی علی محمد ما دامت البرکہ سبحان برکات اللہ نازل ہوتی رہیں. اور اللہم صلی علی محمد فی الارض وصلی علی روح محمد فی الارواح. مفتی صاحب جی 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 جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ. درود پاک جو ہے یہ دنیا کے غموں کا مداوع ہے اور اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے. سیدنا ابی بن کعب جو ہے وہ جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ غموں کا مداوع ہے اور جو فقر اور تنگ دستی اس کا بھی مداوع. جی ایسے ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں سے نصف ثلث تیسرا حصہ میں کر لیتا ہوں. تو آخر میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود پاک پڑھوں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تب تمہارا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ اللہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. درود پاک ایک بہترین عبادت ہے اور اس درود پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی صفات کو بیان فرمایا ہے. ان کی صورت کو، ان کی سیرت کو، ان کے اسماء کو اور ان کے جسم کے اعضاء کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. جس طرح کہ قلب مصطفیٰ کا ذکر ہے، روح مصطفیٰ کا ذکر ہے، نفس مصطفیٰ کا ذکر ہے. ہر ایسی چیز جس کا آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق ہے، خواہ وہ آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے اہل بیت ہوں، آپ کے ساتھ تعلق رکھیں، تو وہ تمام کے تمام احباب کا اللہ پاک نے اس جو صاحب درود ہیں انہوں نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو روح محمد کے حوالے سے ہمیں ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب عالم مسحاق میں جسے عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے 3 عہد جو ہے وہ لیے تھے، ان میں سے ایک عہد یہ تھا تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے پیارے محبوب کی ذات پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد اور ان کی نصرت کرو گے. تو یہ عہد الست میں یہ تمام کے تمام معاملات ہوئے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح محمد جو ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء اعظام اور رسولان اعظام کی ارواح سے اللہ پاک جو ہے وہ نبی معظم کی روح مبارک پر ایمان لانے کا وعدہ جو ہے وہ لے رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا وعدہ بھی لیا، پھر انہوں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی بھی کیا. ہر نبی اور ہر رسول نے جب وہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں ساری زندگی ایک تو اس بات کی دعوت دیتے رہے ہیں کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو آپ نے ان کی ذات ببرکات پر ایمان لانا ہے، اور آخری وقت بھی وہ اپنی امتوں کو اسی بات کی تلقین اور تاکید فرماتے رہے. یعنی میرا آنا ٹھیک ہے لیکن غایتوں کی غایت اولا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، بلا شبہ بلا شبہ. اور روح پاک جو ہے نبی معظم شفیع مکرم کی یہ ہمہ وقت مشاہدہ حق میں مشغول ہے. سبحان اللہ. لیکن جب درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو اس وقت وہ مشاہدہ حق سے اس درود پڑھنے والے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور متوجہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رحمت حق سے جو فیضان ان کو ملا ہے وہ درود پڑھنے والے کو بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو یہ اس فیضان کا اثر ہے کہ جو روح مبارک کی نسبت سے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا آپ کا ذکر فرمایا تو یہاں پر وہ سیدنا حسان بن ثابت نے جو اشعار کہے تھے وہ
احسن من کلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یقول ناعت ہو، یہ آپ کا جو نعت گو ہے قصیدہ خوان ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے لم ارا قبل ولا بعد مثلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ ہم آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ. اب یہ حضرت علی المرتضیٰ کا میں یہ پڑھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں حضرت کہ پہلے کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کوئی جیسا آپ جیسا نہیں تھا. سبحان یہ کہنا کہ آپ کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ جس کو لوگ نگاہ ولایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی کہ وہ جو ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. سبحان اللہ. اور یہاں پر قبلہ ڈاکٹر صاحب وہ غزوہ حنین والا واقعہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے، جہاں پہ نبی معظم شفیع مکرم جو ہے وہ انصار میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جو آپ کے اصحاب پاک ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں نوازا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ قربانیاں تو ہماری زیادہ ہیں. تو نبی معظم شفیع مکرم نے وہاں پر فرمایا الا ترضون یا معاشر الانصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو اے انصار کے گروہ؟ وہ مال غنیمت لے گئے ہیں لیکن رسول اللہ تو تمہارے پاس موجود ہیں. وہ بھیڑ بکریاں لے گئے ہیں. ہاں، جن کے چہرہ انور کی جو فیضان ہے وہ تم لوگ حاصل کر رہے ہو. تم نبی معظم شفیع مکرم کی صحبت میں بیٹھتے ہو، ان کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہو، اور ان کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے سے تم اپنے قلوب کو منور کرتے ہو، اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ کہا کرتے تھے ہم اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا. چین اور سکون کی دولت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ہم اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں. یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ بس پہروں گزر جائیں. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. آگے جو سوال اور جو آگے استعارہ اور پیرایا ہے وہ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مارے. اور حفیظ جلندری مجھے یاد آ گئے جی سر کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سبحان اللہ. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سبحان اللہ. محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. بے شک بے شک جناب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معرف، اس کی برکات. سر جس طرح ذات مصطفیٰ عرفہ اور اعلیٰ ہے اور مخلوق میں بے مثل اور بے مثال ہے، اس طرح آپ کا نام بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور امام بخاری کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے نام کا انتخاب خود فرمایا ہے. مجھے زمین پر محمد اور آسمانوں پر مجھے احمد کہہ کے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، اور اس نام کی بڑی فضیلت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نام محمد کا کوئی شخص موجود ہو تو آپ فرماتے ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق ملتا ہے. امام مالک اس بات کو فرماتے ہیں. اور اب میں دو چار حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رسالت امام نے ارشاد فرمایا قول اللہ و عزتی و جلالی لا اعذب احدا تسمی باسمی کا فی النار. مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے جس بندے کے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ہوگا اسے میں جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جلاؤں گا. اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ نام کے ساتھ لفظ محمد لگا لیا کریں. اور آپ نے فرمایا کہ روز محشر جو ہے وہ ندا دی جائے گی کہ کھڑے ہو جائیں یا محمد. جب ندا دی جائے گی قم فادخل الجنہ بغیر حساب، اٹھے اور جنت میں بغیر حساب میں داخل ہو جائیں. تو جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا للکرامتی من اسمہ محمد فللکرامتی محمد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور آپ کے تعظیم اور آپ کی تکریم میدان حشر کے اندر ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا نام بھی جس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا، جو بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے. آپ نے فرمایا جس دسترخوان پر محمد نامی کوئی شخص موجود ہو وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 دفعہ دن میں فرشتے آتے ہیں رب کی بارگاہ میں جا کے اس دسترخوان کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دسترخوان کتنا باعث برکت ہے. اور فرمایا جب مشورے کیا کرو تو اپنی مشاورت کے اندر، اپنی شورا کے اندر کم از کم کوئی نام محمد والا شخص ضرور شامل کر لیا کرو تاکہ تمہارے مشاورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم جو بغیر نام محمد کے مشورہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشورے میں برکت ہی رکھتا ہے. آپ جاتے ہیں وہاں تو عرب میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ
کسی کو بھی انہوں نے مخاطب کرنا ہو محمد محمد، ہاں ایسے مخاطب کرتے ہیں. اور پھر جب ان نے کوئی ذہن پہ زور دینا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھولی ہوئی چیز اس کو ریکال کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد. سبحان قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. درود و سلام ہے. قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو میں وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کا ہمارا مرکزی موضوع درود روحی اور اس کے فضائل و معارف، جس پر آپ نے بریک سے قبل ہمارے فاضل علماء اور اسکالر سے بہت عمدہ اور شاندار معارف اور اسرار و رموز جو اس درود پاک میں پنہاں ہیں اس سے استفادہ کیا. میں دوبارہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور جو اس کے سیغے ہیں مختلف، اور اس میں ان کے بہت دلچسپ، خوبصورت، عمدہ، فصیح و بلیغ پیرائے ہیں اس کے اندر. اور وصلی علی محمد قلب محمد فی القلوب، اور قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور. یہ جو معنی اور مفاہیم اور جو اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قلب محمد جو ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جتنے بھی قلوب ہیں تمام قلوب میں سب سے پاکیزہ قلب جو ہے وہ قلب مصطفیٰ کو پایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر میں نے اس قلب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد پھر جو آپ کے اصحاب پاک ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آپ کی محبت کے لیے منتخب فرما لیا. سبحان اللہ. تو یہ قلب محمد جو ہے، قلب مصطفیٰ کا انتخاب جو ہے، یہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس قلب کی عظمت پر قربان جائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف انہماک وہ انتہا درجے کا ہے. سبحان اللہ. کہ ہمہ وقت قلب مصطفیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی جانب متوجہ ہے. اور اس قلب کے حوالے سے نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جو ہے وہ تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ بیدار رہتا ہے. سبحان اللہ. اور قلب مصطفیٰ اس کے حوالے سے شک صدر جو ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کا 4 بار ہوا ہے. اور اللہ پاک نے قلب مصطفیٰ کی اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک پوری سورہ مبارکہ جسے سورہ علم نشرح، سورہ انشراح کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. علم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ فرما دیا ہے. اور مولانا ظفر علی خان صاحب نے تو آپ کے قلب کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سبحان اللہ. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں پر نا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک بڑا خوبصورت تبصرہ موجود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی چیز آتی ہے اور زبان پر آنے سے پہلے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اب اس کی ایک مثال کو دیکھ لی، تحویل قبلہ ہے. دل میں خیال پیدا ہوا ہے اور آپ آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں تو اس خیال کو اللہ پاک نے پورا فرما دیا. تو یہ قلب مصطفیٰ کی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی معظم شفیع مکرم کا روضہ مبارک ہے
وہ روضہ رسول جو ہے وہ تمام روئے زمین سے سب سے زیادہ افضل ہے. علامہ بدرالزمان قادری صاحب بےتاب ہو رہے ہیں اس پر کچھ بات کریں. جی جناب یہ سوال، اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی جو ارشادات ہیں ان سے ہمیں نوازیں. جی، جیسا کہ مفتی صاحب نے اپنی بات کا آغاز فرمایا کہ روضہ رسول وسلم جو ہے وہ دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے، سبحان اللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سبحان اللہ. اور جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں وہ جگہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور جو آپ کا جسم اطہر جس مٹی سے مس ہو رہا ہے، ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، جو کہ وہ بھی مخلوق ہے. سبحان اللہ. عرش بھی مخلوق ہے، مخلوق میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں. اس میں وہ سب اتفاق رائے سے بات کرتے ہیں. خلیفہ مہدی نے جب مدینہ اس کی آمد ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی میل باہر جا کے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہیں آداب سکھائے کہ مدینہ میں داخل کیسے ہونا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ میں تمہیں آداب سکھانے آیا ہوں، اور سب سے پہلے اپنی سواری سے نیچے اترنا، اور آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہوں گے ان سے توقع نہ کرنا کہ وہ آپ کو سلام کریں، آپ نے انہیں سلام کرنا ہے. خلیفہ مہدی نے پوچھا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے خلیفہ، وَهُمْ اولاد المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین کی اولاد ہیں، انصار کی اولاد ہیں، ان میں آل رسول بھی موجود ہیں. اور کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ وہ تمہیں سلام کریں گے، بلکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری آل کسی کو سلام نہیں کرے گی بلکہ پہلے دوسرے اٹھ کے ان کو سلام کریں گے. تو یعنی اس قدر اعزاز و اکرام بخشا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، اس فَإِنَّ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَوْمٌ خَيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اس وقت مدینہ کے اندر جو قوم موجود ہے پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ افضل قوم کوئی موجود نہیں ہے. اس لیے میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما علی الارض بقعتی یا احب الی ان یکون قبری، مجھے زمین میں جو سب سے زیادہ حصہ پسند ہے وہ جگہ جہاں میرا آخری میری آرام گاہ ہوگی. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما قبض اللہ نبیا الا موضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ کو زمین میں وہ جگہ سب سے زیادہ پسند ہے جہاں اس کے نبی کی آخری آرام گاہ ہوگی. تو یہ اللہ کی بھی پسندیدہ جگہ ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی پسندیدہ جگہ ہے. اور اس کی زیارت کے آداب تو بہت، آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جو سب سے پہلا منبر رسول پہ آرڈیننس جاری ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں آپ کا احترام کیا جاتا تھا، آپ کے سامنے آوازوں کو پست رکھا جاتا تھا، وہ احترام ویسے ہی ہوگا آپ کے وصال کے بعد بھی. اس پر بھی آپ نے پابندی عائد کی. اور سیدنا عمر فاروق نے جب لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا تو ان کو کنکریاں ماری، ہلکی اشارہ کیے میرے پاس آؤ. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے. فرمایا اگر تم طائف کے رہنے والے نہ ہوتے، مدینہ کے باسی ہوتے، تو خدا کی قسم تمہیں میں ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا. تم کھڑے کہاں ہو؟ مسجد نبی میں کھڑے اور بلند آواز میں بات کر رہے ہو. اور جو پروٹوکول ہے وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرآن پاک نے خود عطا کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور آپ جیسے علماء کہتے ہیں کہ اس کا حکم جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات میں تھا اس کے بعد بھی اسی طرح ہے، اسی طرح. اور مواجہ شریف پہ جائیں تو آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی، آج بھی لکھی ہے بالکل. اور آپ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گھر تشریف فرما تھی تو آپ کو میخ ٹھوکنے کی آواز آئی تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ کون کیل ٹھونک رہا ہے، میخ ٹھونک رہے ہے، منع کر دو، میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا تو آپ نے دروازے کا ایک پٹ اپنے کندھے پہ اٹھایا اور باہر تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کے مضافات. وہ چاہ کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس کی مرمت کروانی ہے اور میں اپنے نبی کے شہر میں مرمت نہیں کروا رہا، کس کی آواز پیدا ہوگی اس سے میرے نبی کو اذیت ہوگی. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے.
میں شکر گزار ہوں علامہ بدرالزماں قادری صاحب کا اور مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کا آج کے درود روحی کے حوالے سے. انہوں نے بہت قیمتی ارشادات ہمیں عطا کیے، اور آج کا دن جو ہے یہ بطور خاص نسبت کا حامل ہے ملکۃ العرب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، کہ وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی کہ جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا نور لے کر غار حرا سے صحن مکہ میں آئے، تو وہ اولین ہستی جس نے آپ کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو بچھایا اور آپ کے لیے تسلی اور ڈھارس کے کلمات نہیں بلکہ وہ عظیم جملے کہے جو قیامت تک آپ کی سیرت طیبہ اور اخلاق عالیہ کے حوالے سے معروف اور معتبر ہیں کہ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جن کو کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کی دستگیری کرتے ہیں. گویا یہ اس چارٹر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وحی الہی کے ساتھ جب اخلاق عالیہ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو پھر اس دعوت کو دنیا کے اندر روکنا ممکن نہیں رہتا. ان کی بارگاہ میں ہماری عقیدتیں، ارادتیں اور محبتیں پیش ہو. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ قاری محمد کامران قادری ان سے درود روحی سننے کی سعادت پاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاة وصلی علی محمد ما دامت الرحمة وصلی علی محمد ما دامت البركات وصلی علی روح محمد فی الأرواح وصلی علی صورت محمد فی الصور وصلی علی اسم محمد فی الاسماء وصلی علی نفس محمد فی النفوس وصلی علی قلب محمد فی القلوب وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی روضة محمد فی الریاض وصلی علی جسد محمد فی الأجساد وصلی علی تربة محمد فی التراب وصلی علی خیر خلقک سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه
برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔